اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہاں پہ جانا نہیں، وہاں پہ کوئی اور حالات دیکھنے والا نہیں۔ قبر کے اندر جائیں گے، اعمال پیش کیے جائیں گے، میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا اعمال کے بلبوتے۔ اللہ کے نبی نے قیامت کا منظر تھوڑا سا بیان فرمایا کہ قیامت کے دن سارے کے سارے انسان اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ یا رسول اللہ کتنا پسینہ آیا ہوگا، میں اتنے بدکاری کر کے آیا ہوگا، اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے آیا ہوگا۔ میں کہ ایک آدمی وہ ہوگا جس کے پاؤں صرف پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، ایک آدمی وہ ہوگا جس کی آدھی ٹانگیں پسینے میں ڈوبی ہوں گی، اور دوسرا آدمی وہ ہوگا جس کا آدھا لڑ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ پھر ایک آدمی وہ ہوگا جس کو گردن تک پانی نے آ پکڑا ہوگا، ایک آدمی وہ ہوگا جس کو اسی کے پسینے میں غوطے آ رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے اچھے اعمال کر کے آؤ گے وہاں پہ پسینہ کوئی نہیں آئے گا، وہاں پہ رحمت کے جھونکے نصیب ہوں گے، وہاں پسینے والی بات کوئی نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں، اللہ میاں میرا یہ بھی کام کر دے، اللہ میاں نیک صالح اولاد دے دے، اللہ میاں میرے لیے بھی چیزیں اتار دے، اللہ میرے لیے بھی چیزیں اتار دے۔ کاروبار بند ہے، فلاں سے دعا کروا لی، اللہ سے دعا کر دی، اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں، قاری صاحب سے مطالبہ کرواتے ہیں، اللہ والوں سے مطالبہ کرواتے ہیں، اللہ سے کہہ دیجئے ہمارا یہ بھی کام ہو جائے، اللہ سے کہہ دیجئے ہمارا یہ بھی کام ہو جائے۔ تہجد میں اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ بھی غور کیا، اور دنیا والے ہم نے کبھی یہ بھی سوچ لیا کہ اللہ نے کتنے ہم سے وعدے پورے کر دیے، اللہ نے کیا کیا وعدے ہم نے پورے کیے۔ اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر بھیجنا میرا کام ہے، بندوبست کرنا میرا کام ہے، میری ماں کے ساتھ محبت کروا دینا میرا کام ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے زمین بھی تجھے میں نے دے دی، کھانے کی چیزیں میں نے دے دی، پینے کی چیزیں میں نے دے دی، یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے عطا فرما دی۔ اللہ میاں اب تیرا مطالبہ کیا ہے؟ میرا مطالبہ یہ تھا کہ تو میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جاتا، میرے رسول کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جاتا۔ جب تو اللہ کے مطالبے کو پورا نہیں کرے گا، اللہ تیرے مطالبے کو کیسے پورا کرے گا؟ نماز میں کھڑے ہو کے ہم سلام پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ہم نے ہر چیز کی نفی کر دی، ولا الہ غیرک، کوئی نہیں تیرے سوا۔ اللہ تو ہمارا مالک، تو ہمارا مالک روا، مشکل کشا تو ہی ہمارا۔ ابھی نماز پڑھ کے سلام نہ پھرا تھا، نماز کے اندر ہی خیال آ گیا، ابھی نماز پڑھ کے ہمارا خیال آیا چلو دکان پہ بھاگتے ہیں، جلدی اب دعا بھی نہیں مانگی، دعائیں بھی نہ پڑھی، بھاگتے جا رہے ہیں، چلو دکان پہ کار پہ انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ سے کیا مطالبہ کیا؟ ولا الہ غیرک۔ آگے چلیے فاتحہ ہم نے پڑھ لی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ کیا ہے؟ اللہ بندے سے باتیں کر رہا ہے، اللہ بندے سے باتیں ہو رہی ہیں، مکالمہ ہو رہا ہے، اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ آخر میں آدھی صورت میں اللہ سے ہم اپنے مطالبے کرتے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں سکھایا تم یہ مطالبے کرو، لیکن میرا مطالبہ تو ہے نا، میرا مطالبہ تم پورا کر دو، تمہارے زندگی بھر کے مطالبے اللہ پورے فرمائے گا۔ اب ہم اپنے مطالبے کے پیچھے پڑے ہوئے، کھانے کی ٹینشن، پینے کی ٹینشن، پہننے کی ٹینشن، مکان کی ٹینشن، اولاد کی ٹینشن، کاروبار کی ٹینشن، بزنس کی ٹینشن، پیسوں کی ٹینشن، اپنے مطالبے پورے ہو رہے ہیں، اپنے مطالبے۔ اگر ہم اللہ کے مطالبے کو پورا کریں گے، اللہ دنیا کے سارے مطالبے ہمارے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے سوچے نہیں کہ ہم اللہ کے مطالبے پورے کریں، جس نے ہمارے مطالبے پورے کرنے ہیں ہماری توجہ ہی نہیں اس کی طرف۔ ہمارا دھیان لگ گیا دکان پر، ہمارا دھیان لگ گیا فیکٹری پر، ہمیں وہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے، دکان سے پیسے آ رہے ہیں، فیکٹری سے پیسے آ رہے ہیں، تو یہ چیزیں ہمیں ظاہراً دکھائی جا رہی ہیں، لیکن اللہ کی طرف دکان کرو، کاروبار کرو، فیکٹری چلاؤ، سارے کام کرو، لیکن دھیان اللہ کی طرف ہو۔
پھر اللہ مجھے یہاں سے کھلا رہا ہے، پھر اللہ مجھے یہاں سے پلا رہا ہے۔ اللہ کی طرف جب دھیان آئے گا، اللہ اس تھوڑے کے اندر برکتیں پیدا فرمائے گا۔ اللہ فخر فرمائے گا دیکھو کام خود کر رہا ہے لیکن اس کی نسبت میری طرف کر رہا ہے کہ میرے اللہ نے یہ مجھے دیا، میرے اللہ نے یہ مجھ پر کرم کیا، میرے اللہ نے مجھ پر یہ رحم کیا، میرے اللہ نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا۔ بندہ محنت خود کر رہا ہے لیکن اللہ کے ساتھ اس کو منسوب کر رہا ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کا ہو کر زندگی گزارنا۔ اب یہ جو راتیں چل رہی ہیں رمضان کی آخر عشرے کی، یہ قیمتی راتیں ہیں، قیمتی راتیں۔ جس بندے نے ایک رات بھی اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے شب قدر ایک رات جاگ لی، عبادت کر لی، اللہ فرماتے ہیں اس کے سارے گناہوں کو میں معاف فرماتا ہوں۔ ایک رات جاگ۔ قرآن پاک کے اندر صرف 2 مقام پر اس شب قدر کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، پھر دوسرے مقام پہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ زمین والوں کو بتا دو، آسمان والوں کو بتا دو، ساری دنیا کے زمین میں رہنے والوں کو بتا دو۔ اللہ کیا بتاؤں؟ فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آ جائے، اللہ تمہیں رمضان کا مہینہ پورا گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخری عشرہ کے اندر 5 راتیں ایسی آئیں گی جو ایک رات جاگے گا اللہ اسے 1000 مہینوں سے بہتر اللہ پاک اس رات کو عبادت والا بنا دے گا۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں تھوڑے سے ٹپ دے دی، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، بخشش کے بہانے اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ لیکن اب تیری میری ہمت ہے، اچھا یہ توفیق ملے گی کریں گے، التوفیق ملے گی کریں گے۔ بھئی یہ توفیق کا ملنا ہے، اعضاء مل گئے، آنکھیں مل گئی، چہرہ مل گیا، کان مل گئے، صحت تندرستی مل گئی، یہ توفیق کا ملنا ہے۔ اور توفیق کسے سمجھتے ہو؟ فرشتہ آئے ڈنڈا مارے مسجد میں داخل کر دے، یہ توفیق ہے؟ یہ زبردستی ہے۔ کسی کو لے کے آؤ، یہ زبردستی توفیق کا ملنا یہ ہے۔ اللہ نے کھانا دے دیا، پینا دے دیا، بیوی بچے دے دیے، ماں باپ دے دیے، مال و دولت دے دی، آنکھیں دے دی، کان دے دیے، ہاتھ دے دیے، پاؤں دے دیے، دل دے دیا، انسان کو خوبصورت جسم عطا فرما دیا، یہ توفیق کا ملنا ہے۔ اب بھی اللہ کے گھر میں نہیں آ رہا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، بد نصیب کوئی نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو، ورنہ اگلا معاملہ بڑا اوکھا ہے، بڑا اوکھا۔ دنیا کے اندر تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو گھر والے آگے دلاسا دے کے کمر پہ ہاتھ پھیر کے ہمارا اس دکھ کو، درد کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ بچے پریشانی آ گئی، باپ بھی آ گیا، بھائی بھی آ گیا، بیٹا کوئی بات نہیں ہے، معاملے ہوتے رہتے ہیں، چھوڑ ان باتوں۔ تسلی دیتی ہیں، وقت گزر جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر جن کے لیے دن رات حلال حرام کی تمیز کیے بغیر دبایا جا رہا ہے، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ باپ نے جن بچوں کے لیے ساری زندگی محنت کی، باپ کی موجودگی میں باپ کی جگہ پہ کھڑے ہونے کو تیار کوئی نہیں۔ اگر باپ دکان پہ موجود ہے، بیٹے کہتا ہے بیٹا دکان پہ آ جا، بیٹا میرے فلاں کام پہ ڈیوٹی پہ کھڑا ہو جا، بیٹا کہتے ہیں ابا جی میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، میرے پاس وقت کوئی نہیں، میرے اور کام بہت زیادہ ہے، کام بھی کوئی نہیں، ابا کی بات نہیں مانی۔ اب ابا کی طرز محبت کو دیکھ تو ابا کہتے چل بیٹا کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے چلا جا، میں سارا دن اتنے کے دن کاٹ لے آؤں گا، مشقت آئے گی تکلیف آئے گی کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہی وہ ابا جان ہے، دکان کے اندر کاروبار کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں، قرضہ اٹھا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، اپنی اولاد کے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ ابا کہتے ہیں چلو پتر کوئی گل نہیں، اپنے کام کر لو، چلو میں دکان پہ وقت دے لوں گا، دکان پہ ڈیوٹی دے لوں گا۔ ابا کے مرنے کی دیر نہیں، پانچوں کے پانچوں بیٹے دکان کے پیچھے لڑنے کے لیے دکان پہ کھڑے ہو جائیں گے، پراپرٹی پہ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھ لو، اللہ کے راستے میں دینا سیکھ لو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اولاد کے لیے مال تو نے جمع کر لیا، بیوی کے لیے مال جمع کر لیا، سارے عزیز و اقارب کے لیے تو نے
جمع کر لیا، بیٹوں کو بلایا، آخری وقت آ گیا، بیٹا فلاں پلالا تیرے نام کر دیا، فلاں دکانیں تیرے نام کر دی، فلاں زمین تیرے نام کر دی، فلاں پیسے تیرے نام کر دیے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، او میرے بندے میں نے سب کچھ دیا، کچھ مجھے میرے لیے بھی لے کے آیا کہ نہیں آیا؟ تو نے میرے راستے میں دیا کہ نہیں دیا؟ تو نے میرے لیے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ اور اللہ کے لیے ہم آگے بھیجتے رہیں گے، اللہ کے نام پہ خرچ کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک بھی کیا فرمائیں گے، لے میرے بندے تو نے دنیا کے اندر سخی کا اہتمام کیا تھا، سخاوت کا اہتمام کیا تھا، انتظام کیا تھا، آج تو میرے پاس آیا، دیکھ میں تجھے کتنے بڑے انعامات سے نوازوں گا۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کی طرف تعلق کو جوڑا جائے، اللہ کی وسعت کے دیے ہوئے کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، مرنے کی دیر ہے۔ وہی اولاد ابھی باپ کی میت پڑی ہوئی ہے، چلو فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، میرے ابا دے وہ چیز نام سے میرے خلاف ان کو نہیں پتا، میری بہنوں کو نہیں پتا وہ فلاں چیز میرے ابا کے نام تھی، میرے پاس ایک کاغذ ہے، ابا نے مجھے بتایا تھا۔ باپ کی میت گھر میں پڑی ہے، باپ کو نہیں لایا کوئی نہیں، ابھی کفن دیا کوئی نہیں، خوشبو لگائی کوئی نہیں، باپ کی میت چارپائی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ والے کی میت کے اوپر جا کے کیا کہا جائے گا، اللہ والے کے مقام پہ کیا کہا جائے گا، اس کے ماں باپ بھی کیا کہیں گے، اولاد بھی کیا کہے گی، ابا کی میت بھی پڑی ہوئی ہے، رشتہ دار بھی آ رہے ہیں، سارے غریبوں میں امیر لوگ بھی آ رہے ہیں، آگے اس صوفی صاحب کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، آگے صاحب بازی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، لوگوں آ جاؤ، اعلان کر دیا گیا فلاں مسجد میں فلاں میاں صاحب فوت ہو گئے، فلاں رانا صاحب فوت ہو گئے، فلاں جٹ صاحب فوت ہو گئے، فلاں یہ فلاں آدمی فوت ہو گیا، اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن اولاد اپنی سگی اولاد کیا کر رہی ہے، فونوں پہ باتیں کر رہی ہیں، فلاں فلاں یہ پکا دو، فلاں فلاں کام یہ کر دو، ہمارے ابا دنیا سے چلے گئے، ہمارے ابا کے نام فلاں پراپرٹی تھی، ہمارے ابا کو اس بات کا پتہ تو ہے لیکن میرے بھائیوں کو پتہ کوئی نہیں۔ ابھی اس کی باپ کی میت اٹھی نہیں، جس چارپائی پہ باپ لیٹا ہوا تھا، جس چارپائی پہ باپ کی موت آئی تھی، سگا بیٹا اور چارپائی پہ سونے کے تیار کوئی نہیں ہوگا۔ وہی باپ اچھا لباس پہننے والا تھا، اچھے اچھے کپڑے سے الماری کے اندر لٹکے ہوئے ہیں، سگا بیٹا بھی اچھا لباس پہننے کو تیار کوئی نہیں ہوگا۔ چلو قاری صاحب نے سوٹ دے دیو، یا قاری صاحب بھی آدھے ابا کپڑے پہننے کے لیے رہ گئے ہیں، چلو غریباں کو کپڑے کر دیو۔ باپ تیرا تھا، محبت تو نے کی ہے، باپ تیرا تھا، دنیا میں آنے کا ذریعہ تیرا باپ بنا تھا، یہ پراپتی تیرے باپ نے دی تھی، اور اتنا سخی بن گیا کپڑے کیوں دیتا ہے، چلو امام مسجد کو یا مسجد کے حوالے جگہ کر دو، تمہارے بھی کام آئے گی، اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے نام پہ کام آئے گی، اس اللہ کے نام پہ دیے ہوئے اس کے کام آئے گی، اللہ کے راستے میں دی ہوئی کام آئے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ابا جی کے جو پھٹے پرانے کپڑے ہیں چلو فلاں غریبوں کے گھر میں بھیج دو، نہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اگر میرے راستے میں دینا چاہتے ہو وہ مال دینا جو تمہارے دل کو لگے، تم اگر اللہ کے راستے میں نکالنا چاہو، تمہارے دل کے اوپر یہ بات گزرے، ہائے یہ تو قیمتی مال ہے، ہائے یہ تو قیمتی مال ہے، اس کو نہ دوں گا میں چیز بنا لوں گا، نہیں نہیں وہی مال دو گے اللہ تب تم سے خوش ہو جائے گا۔ ابھی بابا جی میت نکلنے والی ہے، ابھی گھر والے اس کے رونے دھونے میں لگے ہوئے ہیں، بیٹی وہ جس لباس کو پہن کے بابا جی دنیا کے اندر موجود تھے، ابھی دنیا سے گئے چند منٹ ہوئے ہیں، بیٹی کیا کرے گی، اس کپڑے نہیں لائے جلائے کپڑوں کو باپر کے ساتھ باپے کپڑوں کو باہر پھینک دے گی، یہ تیری میری اوقات ہے، یہ تیری میری اوقات ہے، ہم نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس کو ہمارے ویپر کے ساتھ گلی کے اندر پھینک دیا جائے گا، ڈوڑی کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا جائے گا، نیلائے ہوئے صابن مردے کے جسم کے لگے ہوئے صابن کو زندہ استعمال کرنے کے تیار کوئی نہیں ہوتا، اگر سگا بیٹا کیوں نہ ہو، سگی بیٹی کیوں نہ ہو، وہ خون کا رشتہ موجود ہے، لیکن کیا کہتے ہیں جلدی جلدی کرو، ابا کی شکل دیکھنے والی کوئی نہیں، ہمیں دیکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ہمیں دیکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، وہ مقام جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، وہ لباس جس کو میں نے خرید کے اپنے بچوں کو پہنایا تھا، وہ گھر میں نے جس کے اندر اے سی روم اس لیے سب کچھ کروایا تھا، آج مجھے 1 گھنٹہ بھی اس گھر کے اندر رہنے کی اجازت کوئی نہیں، اگرچہ ماں ہوگی، بہن ہوگی، باپ ہوگا، جلدی کرو اب لیٹ ہو رہی ہے، اس گھر کے اندر رہنے کی جگہ کوئی نہیں، وہ گھر کی جگہ تنگ ہو گئی، وہ ہم سے رشتہ دار بھی روٹ گئے،
भाई बेटे भी रूठ गए, माँ बहनें भी रूठ गई, हमें उठा के कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। तेरी मेरी औकात इतने वक्त के लिए है, अल्लाह के नाम को जिंदा करोगे, अल्लाह तुम्हारे नाम को जिंदा करेगा, अल्लाह के नाम पे दे के जाओगे, अल्लाह तुम्हारे औलाद को भी जिंदा रखेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के नाम पे देने वाला कभी गरीब नहीं होता, अल्लाह के नाम पे निकालने वाला कभी गरीब नहीं होता। इमाम गज़ाली फरमाते हैं सारी जिंदगी इस बंदे को तलाश करता रहा, इसने अल्लाह के नाम पे दिया हो और वो गरीब हो गया हो। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, अल्लाह फरमाते माल भी मैंने दिया, औलाद भी मैंने दी, लेकिन इसको मैंने आजमाइश बना दिया। अल्लाह कैसी आजमाइश बना दिया? मैं के माल मैंने देके लोगों को मैंने इम्तिहान में डाल दिया, किसी को मैंने ज्यादा माल दे दिया, किसी को मैंने कम माल दे दिया। कम माल वाले पे भी इम्तिहान गुजर रहा है, ज्यादा माल वाले भी इम्तिहान गुजर रहा है। ज्यादा माल वाला क्या करेगा? अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक अगर उस माल को खर्च नहीं करेगा, इसकी बहुत ज्यादा पकड़ हो जाएगी। थोड़े माल वाले को मैंने उसके इम्तिहान में डाल दिया, अगर थोड़े माल पे सब्र नहीं करेगा तो उसे वो भी माल छीन लिया जाएगा। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होने के लिए कोई दूर पे तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में आदमी से मुलाकात होती है, इसके बदन पे लिबास कोई नहीं, अपना रेत में मिट्टी में अपने जिस्म को छुपाए बैठा हुआ है। कहने लगा मूसा कलीमुल्लाह मेरी बात को सुनते जाना। कहाँ जा रहे? अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। मैं क्या? हाँ, मेरा एक पैगाम ले जाना। मैं कौन सा काम है? अल्लाह से पूछ के आना। मेरी गुर्बत कैसे दूर हो जाएगी, ये कैसे मुझ पे अमीरी आ जाएगी, तंगदस्ती कैसे खत्म हो जाएगी। मूसा कलीमुल्लाह उसकी बात को सुन लिया। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बड़ा अमीर आदमी है, बकरियों का रेवड़ है, ऊँटों का रेवड़ है। मैं मूसा कलीमुल्लाह कहाँ जा रहे हो? तो मैं अल्लाह से हम कलाम होने के लिए जा रहा हूँ। मैं मेरी बात सुनते जाना, इतना मेरे पास ज्यादा माल है, मैं चाहता हूँ मेरा माल कम हो जाए, इसकी क्या तरतीब बनेगी, क्या काम करूंगा मेरा माल कम हो जाएगा। दोनों का सवाल लेके मूसा कलीमुल्लाह कोई दूर पे पहुंच जाते हैं। मैं दोनों के सवाल अल्लाह के सामने रखते हैं। अल्लाह फरमाते हैं जो गरीब आदमी था, तन पे लिबास कोई नहीं था, मिट्टी के अंदर अपने जिस्म को छुपाए बैठा था, उस आदमी को कह देना मेरा शुक्र अदा करना तेरा काम है, तेरी गुर्बत को दूर कर देना मेरे अल्लाह का काम है। तो मैं क्या हाँ, चलो अमीर आदमी से मुलाकात हो जाती है, तो मैं कि चलो अमीर आदमी को पैगाम दे दूं। मैं अमीर आदमी को पैगाम दे दे, तू अल्लाह की नाशुक्री करना शुरू कर दे, अल्लाह तेरे माल को कम कर देगा। वो कहता है अल्लाह जिसने मुझे इतना माल दिया उसकी मैं नाशुक्री कैसे कर सकता हूँ। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं जब तू अल्लाह के हर हुक्म पे अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, अल्लाह तेरे माल में और इजाफा फरमा देगा। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हम जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं कि हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया है, हमारा अल्लाह हमारे साथ राजी हो जाए। रमजान के आने का मकसद क्या है कि तकवा आ जाए, अल्लाह का डर आ जाए, अल्लाह का खौफ हमारे अंदर आ जाए, खशियत अल्लाह हमारे अंदर पैदा हो जाए कि हम गैरों का हक न खाने वाले बने। इस रमजान के महीने के अंदर जिंदगियों को बदलने की नीयत करेंगे इंशाअल्लाह। हमने किसी से झूठ नहीं बोलना, हमने फ्रॉड नहीं करना, हमने किसी का हक नहीं खाना, यतीमों का हक, गरीबों का हक, चाहे वो कैसा भी हो। हमने दो नंबरी करके माल नहीं बेचना, हमने झूठ बोल के माल नहीं बेचना, हमने कस्में उठा उठा के माल नहीं बेचना। ये सब कुछ देने वाली जात कौन है भाई? अल्लाह की। जब अल्लाह के होकर हम जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह हमारे दिए हुए को कबूल फरमाकर हमारे लिए आखिरत में ज़फ़ीरा निजात बनाएंगे। तो आखिर में ये चंद अशआर हैं अल्लाह की वहदानियत पे, अल्लाह की तौहीद पे। हमें बेटे देने वाला कौन? हमें बच्चे देने वाला कौन? अल्लाह। जब कह रहे अल्लाह 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 तो फिर अल्लाह की ज़रब लगती है, इंसान के दिल के अंदर से अल्लाह की आवाज निकलती है, अल्लाह फरिश्ते फख्र करते हैं। देखो मेरे बंदा दुनिया के अंदर रहते हुए सारे गैरों की नफी कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। वो कौन है? कौन मकाम में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब नबी के नाथ खान बन जाओ, अल्लाह की तारीफ करने वाले बन जाओ। कौन मकाम में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस्म में है अल्लाह, जिस्म
ہم کسی غیر اللہ کو سجدہ کوئی نہیں کرتے، ہم درباروں کو اللہ والوں کو مانتے ہیں لیکن ان پہ جا کے سجدہ کوئی نہیں کرتے۔ ہمارا حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، گونج پیدا کر دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دونوں جہاں میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، دونوں مکان میں ہے اللہ۔